عباس زندہ ہے، میرے بازوؤں میں کوئی ریشمہ نہیں باندھ سکتا، میرے سروں سے کوئی چادر نہیں چھین سکتا۔ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس ظالم میں یہ مجال ہے کہ اس کے شانوں میں ریشمہ باندھ سکے، سر سے چادر چھین سکے۔ لیکن عزاداران حسین اس وقت قیامت کے گزر گئی زینب کے دل پہ، جب زینب نے دیکھا کہ میرا بھیا عباس علم لے کے فرات پہ جا رہا ہے، طلب کی آواز دی، میرے ماجائے حسین، میرے بابا نے جو کہا تھا آج مجھ کو یقین ہو گیا ہے۔ عزاداران حسین عباس علم لے کر گئے، علم لے کے عباس جا رہے ہیں۔ ادھر سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، اے بچوں تم پیاسے ہو، تمہیں پانی نہیں ملا ہے 2 روز سے، دیکھو میرے چچا علم لے کے جا رہے ہیں، تمہاری پیاس ضرور بجھ جائے گی، اس لیے کہ میرے چچا با وفا ہے، بے وفا نہیں ہے، مجھ سے پانی کا وعدہ کیا ہے۔ عزاداران حسین تصور کرے آپ، بچے کس اطمینان سے در خیمے پہ بیٹھے تھے، سکینہ تسلی دے رہی تھی، مگر ارباب ادا اس وقت سکینہ کے دل پہ قیامت گزر گئی کہ جب سکینہ نے دیکھا کہ فرات سے علم تو آیا ہے، میرا چچا نہیں آیا، اب علم تو آیا، میرے چچا عباس نہیں آئے۔ تڑپ کے پوچھا بابا علم تو اب آپ چچا لے کر گئے تھے، چچا علم لے کر گئے تھے، اے بابا چچا کہاں رہ گئے؟ آواز دی بیٹی سکینہ، تیرے چچا کے شانے کاٹے گئے، تیرا چچا فرات پہ بدنیس ہو گیا۔ اے بیٹی سکینہ اب چچا کا انتظار نہ کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ کے سامنے گہوارے علی اصغر کی شبیہ آ رہی ہے، آپ کے درمیان سے حسین کے ننھے مجاہد کا گہوارہ آ رہا ہے۔ کون علی اصغر؟ حسین کا مجاہد، رباب کا لال علی اصغر۔ جب حسین شب عاشور ایک خیمے میں جا رہے تھے تو کیا دیکھا؟ بیویاں اپنے بچوں کو کل کے لیے تیار کر رہی تھی، لیکن عزادارو حسین نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جب جناب رباب کے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا کہ جناب رباب علی اصغر کو پیار کر رہی ہے، لوریاں دے کے سلا رہی ہے، جھولا جھولا رہی ہیں۔ اے میرے لال اصغر، کل یہ جھولا نصیب نہیں ہوگا، یہ لوریاں دینے والی ماں نہ ہوگی۔ اے میرے لال، ارے کربلا کے بن میں سو جانا۔ آزادارو حسین ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ بازادارو اس آواز کا سننا تھا، خیموں سے بیویوں کا رونے کا شور بلند ہوا۔ حسین پلٹ کر خیمہ پائے۔ عزادارو بہن یہ رونے کا شور کیسا؟ اے بھیا جب سے اپنے آواز استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا، جھولے میں مضطرب ہیں، جھولے سے گر گئے ہیں۔ بازادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن لاؤ میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں۔ عزادارو یاد رہے کیونکہ جناب سکینہ نے یہی کہا تھا، بابا آپ بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی۔ اے عزادارو سارے یہاں صاحب اولاد ہیں، میری ماں بہنیں بھی ہیں جن کی گودیوں میں بچے ہیں۔ عزادارو یہ اولاد کی محبت تھی جو حسین علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کر آئے۔ عزادارو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر اگر سبیل لگی ہوتی ہے، کہیں پر اگر جلوس ہوتا ہے، سبیل کا انتظام ہوتا ہے تو مائیں اپنے بچوں کو اس سبیل پر لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں اپنے بچوں کو پلا دوں۔ بازادارو ماں کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں جب گھر سے لے کے چلی تھی تو بچے کو پانی پلا لیا تھا، لیکن اولاد کی محبت
محبت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں پانی نہ ملے، اس لیے بچے کو پلا دیتی ہے، اس کو خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن اے عزادارو، میں کربلا کا رک کر کے کہوں گا، اے علی اصغر، ارے تم پیاسے شہید ہو گئے، لیکن آج دنیا تمہارے نام سے سیراب ہو رہی ہے۔ عزادارو، حسین علی اصغر کو لے کر چلے، میدان کربلا میں پہنچے، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک ننھا سا پھول ہے۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء سے کہتے ہیں، اے فوج اشقیاء، یہ بچہ 3 شب و روز سے پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو۔ لیکن عزاداروں کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا لال پھر کہتا ہے، اے فوج کوفہ اور شام، ارے تم میں کیا کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ عزاداروں میں چننا تھا، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا، کہا، اے فوج کوفہ اور شام، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا، زمین پر لٹا دیا۔ عزاداروں، زمین اتنی گرم تھی کہ باپ نے علی اصغر کو اٹھا لیا۔ ارے علی اصغر کروٹیں بدل رہے تھے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ ایک مرتبہ باپ کی محبت نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اے فوج اشقیاء، ارے میرا بچہ پیاسا ہے۔ لیکن عزاداروں کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے کہا، اے میرے لال، ارے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ عزاداروں انقلاب آ گیا۔ علی اصغر نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ فوج اشقیاء میں تلاطم مچا۔ پسر سعد نے کہا، آئینہ آئینہ ہرملہ۔ عزاداروں، ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر کو چلھے کمان میں جوڑا، تیر گر جاتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ پسر سعد کہتا ہے، اے ہرملہ، تو بڑا بہادر تھا، جب بھی کسی سے کوئی مقابلہ کرنا ہوتا تھا تو میں تجھے ہی بھیجتا تھا، لیکن اس بچے کے مقابلے کیا ہو گیا؟ عزاداروں، ایک مرتبہ ہرملہ کہتا ہے، اے پسر سعد، ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ارے جب میں تیر چلاتا ہوں، رسول خدا سامنے آ جاتے ہیں، علی مرتضیٰ سامنے ارے فاطمہ زہرا سامنے۔ عزاداروں، ارے تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین کا بازو چدا۔ علی اصغر نے کہا، اے بابا، ارے تیر بڑا تھا، حلق چھوٹا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب غریب زہرا اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر چکا، تو میرا مولا خود رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا، اور آنے کے بعد ایک ایک کو سلام کیا، سلام آخر کیا۔ اور عزاداروں، جب بیمار امام کے پاس اپنے بیمار بیٹے سے رخصت ہونے کے لیے آئے، زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا سجاد، دیکھو بابا تم سے سلام آخر کے لیے آئے ہیں، تم سے رخصت کے لیے آئے ہیں، غش آنکھیں کھولو۔ سجاد نے غش آنکھیں کھولی، مگر بابا کو پہچان نہ سکے۔ عزاداروں، کیا انقلاب زمانہ تھا کہ بیٹا باپ کو نہ پہچان سکے۔ کہا، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ کہا، اے میرے بیٹا سجاد، یہ تمہارا بابا تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ سجاد نے غور سے بابا کو دیکھا، خون میں ڈوبا ہوا سراپا۔ اے بابا، یہ کیا ہو گیا؟ عزاداروں، آواز دی، اے میرے لال سجاد، اب کوئی باقی نہیں ہے، بس میں ہوں اور تم ہو۔ لو عزاداروں، حسین سجاد رخصت ہوئے، بیویوں کو سلام آخر کیا، خیمے کے باہر آئے۔ کیا ذوالجناح سامنے ہے، حسین ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، مگر عزاداروں آج حسین کی غربت، حسین کی بے کسی ذوالجناح پہ
پہ سوار ہونا چاہتے ہیں مگر کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. کبھی داہنا دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں. زینب دیکھ کے کہتی ہے اے بھیا یہ کیا داہنے بائیں دیکھ رہے ہیں؟ آواز دی اے بہن زینب، ارے جب میں سوار ہوتا تھا تو عباس سہارا دیتے تھے، علی اکبر سہارا دیتے تھے. آج حسین زخمی حالت میں گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہے مگر کوئی سہارا دینے والا نہیں. لو عزادارو، زینب نے سہارا دیا، غریب زہرا سوار ہو گیا. عزادارو حسین مقتل میں پہنچے، زلجنا کی سواری اور زلجنا کی شبی نگاہوں سے گزر گئی. اے عزادارو، حسین کربلا میں قتل ہو گئے. اب تک جو بھی شہید ہوا اس کی شہادت کی خبر حسین خیمے میں لائے. عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین لائے، اکبر کا جنازہ حسین لے کر آئے. اب غریب زہرا شہید ہو گیا. کون ہے جو آگے خیمے میں بتائے اے زینب تم بن بھائی کی ہو گئی، سکینہ تم یتیم ہو گئی. لہذا وفادار زلجنا نے حسین کے خون میں پیشانی رنگین کی، چیختا ہوا درے خیمے پہ آیا. سکینہ سمجھی بابا آئے ہیں، خیمے سے تڑپ کے نکلی. کیا دیکھا؟ ارے زین ڈھلی ہوئی ہے، زلجنا زخمی ہے، سواری سوار نہیں ہے. اے میرے بابا کے زلجنا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ آواز دیے سکینہ، تیرا بابا مارا گیا، تو یتیم ہوگی. یہ ہے شبیہ عابد بیمار کربلا، یہ ہے شبیہ عابد بیمار کربلا، جس کو نہ تھی دوا نہ غذا، اس پہ سختیاں گردن میں طاق پانے، زنجیر ڈال کر گردن میں طاق پانے، زنجیر ڈال کر کانٹوں پہ ظالموں نے پھرایا کشا کشا. عزاداران سید الشہداء، آپ کے سامنے شبیہ بیمار امام نظر آ رہی ہے. آپ زیارت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. کون بیمار امام جو اپنی بابا کی شہادت کے بعد جب تک زندہ رہا روتا رہا؟ عزادارو، یہ وہ بیمار ہے جو شب عاشور غش کے عالم میں تھا اور 11ویں محرم کو اسیر کر لیا جاتا ہے. عزادارو، جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تھے تو سید سجاد کی حالت غیر تھی، بیمار تھے، اٹھا نہیں جا رہا تھا. پھوپھی نے سہارا دیا تو پھر بابا کو دیکھا، کہا بابا آپ، اے بابا آپ میرے چچا عباس کہاں چلے گئے؟
بھیا علی اکبر کہاں چلے گئے؟ لیکن حسین نے عزاداروں کچھ وصیتیں کی تھی، اس لیے میں یہاں تک آپ کو لایا۔ ایک مرتبہ یہی تو کہا تھا امام نے، اے میرے لال سید سجاد، ان راڈوں کا قافلہ اب تمہارے حوالے ہے، اور اے سید سجاد تمہیں میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب تم قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور شرط محبت یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور اس کے بعد کہا تھا، اے میرے لال سید سجاد، ارے جب کبھی کسی غریب اور مظلوم کا ذکر آئے تو مجھ پہ آنسو بہا لینا۔ اے عزادارو، آنسو کا ذکر آ گیا ہے۔ ارے شہزادی نے یہی سوال کیا تھا، بابا ارے میرے لال پہ کون روئے گا؟ میں کہوں گا شہزادی ارے آ کر دیکھیے اور ہمارا پرسہ لیجئے، عزادار حاضر ہے، ارے ماتم کر رہے ہیں۔ بازادارو، یہی تو کہا تھا رسول اسلام نے، بیٹی فاطمہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے ارے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان ارے جوانوں کا ماتم کریں گے، ارے جس کے بچے بچوں کا ماتم کریں گے۔ آزادارو، 11ویں محرم کو بیمار امام کو اسیر کر لیا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ بازادارو، آپ نے شبیہ دیکھا، شبیہ پر بیڑیاں اور زنجیریں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ذرا تصور کرو وہ امام ارے جو بیمار تھا، جب اس کے گلے میں اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہوں گی تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ارے مسافتیں کیسے طے کی ہوگی۔ آزادارو، یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا امام ارے پانی دیکھا تو رونا آ گیا، ارے کھانا دیکھا تو رونا آ گیا۔ بازار سے امام نے گزرنا چھوڑ دیا تھا، جب کبھی بازار سے گزرتے تھے تو قصاب اپنے ذبیحہ پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک دن امام کے آنے کا علم نہیں ہو سکا، ارے جانور قصاب ذبح کر رہا تھا، امام قریب آئے اور کہا، اے قصاب کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا لیا ہے؟ ارے قصاب نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے مولا ارے ہمارا دستور ہے جب تک جانور خود سے ارے پانی سے منہ نہ اٹھا لے ہم اسے ذبح نہیں کرتے۔ امام کربلا کا رخ کرتے تھے، اے بابا ارے دنیا کا دستور ہے ارے پانی پلا کر ذبح کیا، لیکن آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ آزادارو، آج کم سفر المظفر ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ ارے بازار شام پر جب پہنچا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے، راوی کہتا ہے کہ جیسے شام کا بازار نظر آیا شہزادی زینب سے چلا نہ گیا، ارے سرزمین شام پر بیٹھ گئی، نجف کا رخ کر کے کہا، بابا آپ نے کہا تھا ارے بیٹی زینب تمہیں درباروں میں جانا ہوگا، ارے تمہارے بازوؤں میں رسن ہوگی، لیکن بابا آپ نے وعدہ کیا تھا، اے بابا ارے مدد کو لیے آئیے، زینب بازار میں تنہا نہیں جائے گی۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ ارے شمر آگے بڑھتا ہے، قافلہ ارے سر برہنا کشاں کشاں بازار شام میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب عزادارو سنو، بیویاں سر برہنا تھی، نامحرموں کا مجمع تھا، ارے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ عورتیں گرم پانی پھینک رہی تھی، اسی لیے تو امام نے مرضیہ پڑھا، ارے ہم کو بازار شام میں ایسے پھرایا جا رہا تھا جس طرح سے قصاب ایک ہی رسن میں باندھ کر تمام بکریوں کو کھینچے تھے، ارے 12 گلے تھے، کسی کا بازو بندھا تھا، کسی کا گلا بندھا تھا، کسی کی کلائی بندھی تھی۔
آہستہ بولیں کیا ذرا ناقہ میں روک لیں، ہماریوں کو انہیں روک لیں 2 منٹ۔ شام کے بازار میں سر کھلے آتی ہے خاتون جنا کی بیٹیاں شام کے بازار میں ہوتی ہیں تشہیر اب بے پردہ پردہ والیاں شام کے بازار میں اترتے مشکل کشا شام کے بازار میں اہل بیت مصطفیٰ شام کے بازار میں شام کے بازار میں منہ کو بالوں سے چھپا پشت اش تر پر سوار گرد فوج بد شعار آتی ہے رے کس شان سے کونین کی شہزادیاں شام کے بازار میں نائب خیر الورا شام کے بازار میں ٹھوکریں کھاتا ہوا شام کے بازار میں ارے گردن سجاد میں ایک طوق آہن ہے پڑا کانپتے ہیں دست و پا رے لاتے ہیں بیمار کو رے پہنا کے دوہری بیڑیاں شام کے بازار میں شام کے بازار میں کہتے ہیں یارو مبارک ہو علی کا گھر لٹا کہتے ہیں یارو مبارک ہو
گھر لٹا آ رہا ہے دیکھنا، رسی نہ ہو سر پیٹتا آفت زدوں کا کارواں شام کے بازار میں، شام کے بازار میں۔ عزادارو، جس کے گھر تے زمانے نے پردے کا چلن سیکھا، جو نبی کی نواسی اور علی و فاطمہ کی بیٹی ہو، جس کے جسم کا سایہ چشم فلک بھی نے دیکھا ہو، آج وہ زمانہ آیا کہ کوفہ و شام کے بازار میں سربراہنا پھرائی جا رہی ہے۔ یہ علی کی بیٹی جب کوفے کے بازار میں پہنچی ہوگی تو عزادارو، کوفہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی کی حکومت تھی۔ جب کوفے میں نبی کی یہ نواسی پہنچی ہوگی، اپنے بابا کی حکومت کا زمانہ یاد آیا ہوگا اور بابا کو بہت یاد کیا ہوگا۔ بابا، وہ آپ کی حکومت کا زمانہ تھا جب میں شہزادی کہی جاتی تھی۔ آج 61 ہجری کا زمانہ ہے جب اسی کوفے میں آپ کی بیٹی قیدی بنا کے پھرائی جا رہی ہے۔ تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بابا، ایک کائنات کے مشکل کشا، مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے۔ اے کاش کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان شق ہو جاتا اور میں کوفے میں بے ردا نہ پھرائی جاتی۔ عزاداران حسین، اس لٹے ہوئے قافلے میں حسین کی ایک چہیتی بیٹی جسے سکینہ کہتے تھے، جو سکینہ کہلاتی تھی، جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، حسین کے سینے پہ وادی تھی۔ میرا مولا حسین فرماتا ہے، مجھے وہ گھر سونا نظر آتا ہے جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ ذرا تصور کرے، جو بچی اتنی پیاری ہو، کبھی ماں کی گود میں، کبھی بابا کی گود میں، کبھی بھیا کی گود میں، کبھی پھوپھی کی گود میں، ارے 4 سال کی بچی ہو گئی جس کا قدم زمین پہ نہیں آیا، اتنی نازوں کی پلی ہوئی بچی سکینہ۔ عزادارو، جب حسین جانے لگے رخصت ہو کے تو آواز دی، بابا اب یہ سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ آواز دی، اے بیٹی سکینہ، آج سے اصول بدل جائے گا، اصغر میرے پاس سوئے گا، تم ماں کے پاس رہو گی۔ لو عزاداران حسین، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ ظالموں کی شقاوت کی انتہا ہو گئی۔ شمع ملعون جیسا شقی و ظالم کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ جس نے سکینہ کو اس محبت کی سزا دینا چاہی۔ کہا، اے سکینہ، تم بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی اور تمہیں نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ بابا کا سینہ نہیں مل جاتا، تو آؤ تمہیں صرف بابا کا سینہ دیتے ہیں۔ عزادارو، ایک اونٹ کو بٹھایا گیا، اس پر سکینہ کو پشت ننگی پشت پہ بٹھا کے اونٹ ہکایا جا رہا تھا۔ تصور کریں عزادارو، یہ ننھی سی بچی، ارے یوں ہی ایک جوان بھی بے کجاوا اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا، یہ بچی کیسے اپنے کو اونٹ کی پشت پہ سنبھالتی ہوگی؟ سکینہ بار بار گر جا رہی تھی، سکینہ بار بار گر جا رہی تھی۔ عزادارو، ظالم نے یہ کیا کہ اونٹ کو بٹھایا، سکینہ کو پشت پہ لٹایا، اور اس کے بعد سکینہ اور اونٹ کو رسی سے باندھ کے جب اونٹ ہکایا گیا ہے، اے عزادارو تصور کریں، ارے اونٹ چل رہا ہے، سکینہ کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، تڑپ تڑپ کے سکینہ کہہ رہی تھی، اے بھوبی اماں، اے بھیا سجاد،